أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے عزت کی بات کہو. یعنی جب ماں باپ بڑھاپے میں جا کر والدین کمزور ہو جائیں، طاقت نہ رکھیں، بڑھاپے میں بچپن جیسی باتیں کرنے لگے اور جس طرح تو نے ان کے سامنے بچہ تھا مگر وہ تم سے پیار کرتے رہے. یعنی اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ بچپن جیسی باتیں کرنے لگیں، جیسے تم بچپن میں ان کے سامنے بچے تھے ویسی باتیں کرنے لگ جائیں، اگر اب وہ اس حالت میں آ گئے ہیں تو ان سے غصہ مت ہو اور انہیں اف تک مت کہو. یعنی اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو. ایک مثال دیتا ہوں. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے ایک ہی بات 3 بار پوچھی. جب تیسری بات اس نے اپنے بیٹے سے وہی بات تیسری بار جب پوچھی تو بیٹا غصے میں آ گیا. ماں اندر گئے ایک کاپی لے کر آئی، بیٹے کے سامنے رکھی اور کہا، تو نے ایک بات ایک ہی وقت میں مجھ سے 100 بار پوچھی تھی اور میں نے ہر بار اس کا جواب تیرا منہ چوم کر دیا تھا. اگر یقین نہیں آتا تو یہ کاپی کھول کر دیکھ لو، میں نے آج کے دن کے لیے ہی سنبھال کر رکھی تھی. یعنی اگر والدین ایک بات کو 2-3 دفعہ پوچھنے لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں جواب دے سکتے ہیں اور غصہ تک نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. والدین معذور بھی ہوں تو اولاد کے لیے سراپا رحمت ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. فرما بردار بیٹا جب سارے دن کا تھکا ہوا گھر سے واپس آتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں جہاں کی سب سے بڑی رحمت والدین اور اگلے جہاں کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز جو خاص الاخلاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پڑھ کر والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے. یعنی اے میرے رب میرے ماں باپ اور تمام مسلمین کی مغفرت فرما. مگر والدین کے لیے دعا وہی کرتے ہیں جو والدین کے فرما بردار ہیں، مگر جو والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ دعا کیا کریں گے. آج ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بیٹی کے پیدا ہونے پر 100 کا سما ہوتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ماں کو ماں کے حقوق ملے، باپ کو باپ کے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے، تمام مسلمانوں پر جو حقوق فرض تھے وہ انہیں ان کے حقوق مل گئے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دہیہ کلبی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، دہیہ اب تم میرے آنے سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، تم مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ سناؤ جسے سن کر میں محمد رو پڑھوں، میرا دل رونے کو کر رہا ہے. کوئی ایسا دردناک، کوئی ایسا خوفناک واقعہ مجھے سناؤ کہ جس سے محمد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. دہیہ کلبی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے آنے سے پہلے کافر تھا، میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا ظالم شخص تھا. میں نے آپ کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا، یہ رسم تھی کہ بیٹی کو زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن جو ماں باپ اپنی بیٹی کو دفن نہ کر سکتے وہ اسے میرے پاس لاتے. میں نے اپنے ہاتھوں سے 80 بچیوں کو دفن کیا، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 80. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو دفن کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دہیہ نے کہا، میں اپنے علاقے کا سب سے مشہور تاجر تھا، میں اکثر دور دراز علاقوں کو جایا کرتا تھا. ایک دفعہ اسی قسم کی تجارت پر مجھے روانہ ہونا تھا. میری بیوی امید سے تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا. میں یہ بات کہہ کر تجارت پر روانہ ہو گیا. 5 سال کے عرصے کے بعد جب میں واپس آیا میں نے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی، اماں دروازے پر کون ہے؟ میری بیوی نے جواب دیا، بیٹی تیرا باپ ہے. میری بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولا.
میں سمجھ گیا یہ میری بیٹی ہے، کیونکہ وہ بالکل میرے جیسی تھی۔ وہ اس کا شکل میرے سے ملتی جلتی تھی، اس کا چہرہ میرے جیسا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے مجھے جواب دیا یہ وہی امانت ہے جو تم مجھے دے کر گئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، تم نے اسے دفن کیوں نہیں کیا؟ میری بیوی نے عرض کی دیا میری بات سنو، ماں کا دل موم کا ہوتا ہے، ماں سخت دل نہیں بن سکتی۔ تم اپنی بیٹی کو دفن کر سکو، لیکن میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں اسے کیسے دفن کر سکتی ہوں؟ دیا نے کہا میری ضد ہے کہ جب تک میں اسے دفن نہ کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میں اسے تیار کر دیتی ہوں۔ ماں کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ بیٹی کو کسی دوسرے گھر رخصت کرے، لیکن مجھے موقع نہیں ملے گا۔ میں آج اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہوں، تم اسے لے جانا۔ ماں نے بیٹی کو تیار کر دیا، دیا نے اس کو ہاتھ انگلی سے پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ بیٹی نے پوچھا بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دیا نے جواب دیا بیٹا تمہیں چیز لے کر دینے جا رہا ہوں۔ بیٹی بے فکر ہو گئی، باپ کے ساتھ جا رہی ہے، راستے میں جنگل آیا، میں نے زمین پر گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب بیٹی سمجھ گئی باپ مجھے دفن کرنے والا ہے، باپ مجھے دفن کرنے والا ہے۔ بیٹی میری رو کر کہتی ہے ابا باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے تو 5 سال آپ کا انتظار کیا ہے، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی بیٹی کی بات نہ سنی، مجھے رحم نہیں آیا۔ حضور نے عرض کی تمہیں رحم نہیں آیا؟ دیا نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا۔ میں مٹی کھوتا ہوں تو میرے منہ پر چہرے پر مٹی پڑتی ہے، تو میری بیٹی اپنے پھٹے دوپٹے سے میرا منہ صاف کرتی ہے، میرے ہاتھ صاف کرتی ہے، مٹی جھاڑتی ہے، لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ آخرکار گھٹنا میں نے کھول دیا اور میں نے اپنی بیٹی کو گریبان سے پکڑا اور مٹی میں ڈال دیا۔ اب بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی بابا میرے ساتھ یہ نہ کرو، مجھے دفن نہ کرو، میں آپ کا ہر کام کروں گی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، لیکن مجھے دفن نہ کریں، مجھے رحم نہیں آیا یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا۔ سرکار نے کہا دیا تمہیں رحم آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیٹی پر مٹی ڈالنی شروع کر دی، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ سرکار نے پھر پوچھا دیا تمہیں رحم نہ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا تو غیب سے ایک آواز آئی یا رسول اللہ، ایک آواز آئی، میرا دل موم ہو گیا، میرا دل پتھر سے موم ہو گیا یا رسول اللہ۔ غیب سے جو آواز اس نے میرا دل چیر دیا یا رسول اللہ، اس نے میرا دل چیر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی دیا کیا آواز آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ غیب سے آواز آئی او ابا اج مینوں دفن کر کے چلنا تے جس دن ہو سی حشر دہاڑا تے اللہ دے دربار پہچان لواںگی تینوں اے ظالم تے لواਂگے بدلے سارے، پہچان لواਂگی تینوں اے ظالم تے لواਂگے بدلے سارے۔ شاعر کہندا ہے اے گل سن پھر روئے محمد تے ہنجو ہوئے داڑی، نالے روون نالے آکھن پھر سنا ایک واری۔ ایک اور دردناک واقعہ، ماں کا کلیجہ۔ ایک ظالم نے اپنی ماں کا کلیجہ چیر دیا۔ غور کریں، اگر باپ مر جائے تو ماں بہت سی تکلیفوں کو برداشت کر کے، لوگوں کے برتن صاف کر کے، لوگوں کے گھر کی صفائی کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ، ایک ماں جس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ گھروں کے کام کرتی ہے، لوگوں کے برتن صاف کرتی ہے، لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی ہے، اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتی ہے، اپنے بیٹے کی اچھی سی پرورش کرتی ہے۔ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اسے بیرونی ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ جب اسے بیرونی ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے، وہ وہاں کسی گوری سے شادی کر آ جاتا ہے اور وہ ماں وہاں جھونپڑی میں رہتی ہے، کچے مکان میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی ہے۔ جب بیٹا واپس آتا ہے ماں اس کو کچھ نہیں کہتی، ماں صبر کرتی ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے یہ تو بوڑھی ہے، مجھے کو اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ تو پھٹے پرانوں میں کپڑے رہتی ہے، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھ کو ایک الگ گھر بنا کر دو، مجھے ایک الگ بنگلہ بنا کر دو۔ وہ
बीवी की बातों में आ जाता है। वो माँ को घर पे छोड़ देता है, घर के साथ ही जगह बनवाना शुरू कर देता है, एक कोठी बनवाना तैयार करवाना शुरू कर देता है। जब वो घर बनना शुरू हो जाता है तो उसकी माँ सोचती है चलो मेरी ज़िंदगी में कुछ दिन बेहतर गुजर जाएंगे। माँ रोज़ ये सोचती है, लेकिन जिस दिन घर तैयार हो जाता है वो आता है, अपनी बीवी को पकड़ता है, माँ जाने लगती है तो कहता है अम्मा घर तेरे लिए नहीं मैं बनवाया, ऐ ते मेरी बीवी लिए तू ऐसे कार चलाएंगी। माँ फिर भी सब्र करके बह जाती है, लेकिन आखिरकार माँ अपने बेटे तो बगैर नहीं रह सकती और अपने बेटे ਨੂੰ रोज़ देखने ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ है। लेकिन आखिर एक दिन ਉਹਦੀ बीवी ਕਹਿੰਦੀ है, ਉਹ ਗੋਰੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ बीवी ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, तो ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ बीवी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। बीवी ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਠੋਕਰ ਆਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਹੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। इसलिए तो शायर कहते हैं कि रब ने रहमत करम करके अपने हथी बनाया है, माँ दा दिल जमा करके खलूस सतारियां दा हीरा वांग चमकाया है, माँ दा दिल। एक और प्यारी सी नात है, वो सुना देते हैं माँ की। मेरे आका ने फरमाया कर तो खिदमत मादी, जिसने काबा तक ना होवे तकल सूरत मादी, जिसने काबा तक ना होवे तकल सूरत मादी। मावा बाजों केड़ा सजनो दिल दे दर्द वणांदा, कंडा जे पुत्तरां नूं चुभदा दर्द मावां नूं आउंदा, कंडा जे पुत्तरां नूं चुभदा दर्द मावां नूं आउंदा। मां मरे मुक जांदे पेके, प्यो मरे घर वेला, शाला मरन ना मां प्यो किसे दे उजड़ जांदा जे मेला, शाला मरन ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे वेड़ा, शाला मरन ना मां प्यो किसे दे उजड़ जांदा जे मेला। मां ते प्यो दोवें सजना रब दा मीठा मेवा, जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दोवां दी सेवा, जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दोवां दी सेवा।